بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. آج کی تقریب کے صدر قاری خالد اقبال رحمانی صاحب، آج کی اس تقریب کے ناظم آپ کے علاقے کی مشہور شخصیت مولانا خالد اختر رشیدی صاحب، ہمارے شہر کے بہت ہی ممتاز سماجی رہنما جناب حاجی یوسف صاحب نیشنل والے، حضرات علماء کرام، بالخصوص تنظیمی کاموں میں حصہ لینے والے، اور ایک بہت بڑے اور مشہور بزرگ اور عالم کے صاحبزادے مولانا عبد القیوم قاسمی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز دیگر شخصیات، آپ تمام بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مجھے خوشی ہے کہ آج ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ایک مسجد کی تعمیر جدید کے سنگ بنیاد کے موقع پر ہم لوگ اکٹھا ہیں۔ مسجد کی سنگ بنیاد کی تقریب، یہ افتتاح کی مجلس، وہ معمولی مجلس نہیں ہوتی، وہ عام جلسے کی طرح بھی نہیں، بلکہ یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر یا اس کے افتتاح کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور یہ اپنے لیے ہمیشہ ہمیش کے اجر کا دروازہ کھولنا ہے۔ عام جلسوں میں تو لوگ آتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن مسجد سے جڑی ہوئی جو تقریب ہوتی ہے اس میں انسان کے لیے خیر کا بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے، اور اگر ایک صاحب ایمان یقین کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں، اس کی کسی خدمت میں تھوڑا بھی حصہ لیتا ہے تو اس کے لیے آخرت کا توشہ تیار ہوتا ہے۔ ہم سب آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن اپنی زندگی سے دور، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی دن ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ قبر کے چوکھے خالی ہیں انہیں مت بھولو، قبر کے چوکھے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ انسان کب دنیا سے رخصت ہو جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا، آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ آج مرے کل دوسرا دن، اور ہر شخص جو دنیا سے رخصت ہو کر جا رہا ہے قبر اس کا ٹھکانہ ہے، اور قبر میں کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ آج دنیا میں ہم بیمار ہوتے ہیں تو دسیوں لوگ تیمارداری کے لیے آتے ہیں، کہیں آنا جانا ہو تو دو چار لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم لوگ جن کو اللہ نے کچھ عزت سے نوازا ہے، شہر میں بھی کہیں آ جا رہے ہیں تو دسیوں لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں، محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے۔ لیکن میں ہمیشہ غور کرتا ہوں کہ زندگی کا جو آخری سفر ہونا ہے، جس میں انسان قبر کی منزل تک پہنچے گا، اس میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ نہ ماں باپ ساتھ جائیں گے، نہ اولاد ساتھ جائے گی، نہ شاگرد عقیدت مند ساتھ جائیں گے، نہ کوئی رشتہ دار، پڑوسی، دوست، احباب میں سے ساتھ ہوگا۔ انسان تنے تنہا اپنی قبر کی منزل میں پہنچے گا۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا۔ آہ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔
قبر کی تنہائی اور تاریکی میں جانے کے بعد مٹی ہی کا اوڑھنا ہے اور مٹی ہی کا بچھونا ہے. کوئی دنیا کی چیز سوائے 2 گز کفن کے ساتھ جانے والی نہیں ہے. آپ غور کیجئے کہ قبر کی وہ تنہائی جو مجھ کو آپ کو سب کو پیش آنے والی ہے، اس قبر میں جو چیز اجالا بن کر سامنے آئے گی وہ اچھے اعمال ہیں. آخرت کا توشہ اچھے اعمال ہیں. ہم نے کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، کسی مسجد کی کچھ خدمت کر دی، کوئی چیز اللہ کے راستے میں وقف کر دی، کوئی غریب فقیر ہے اس کی کفالت کرنے لگے، کوئی پریشان حال ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی، چلنا پھرنا ہوا، یا جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. یہ چیز ہمارے قبر کا اجالا ہے اور یہی چیز ہمارے لیے آخرت کا توشہ ہے. باقی جو ہے وہ دنیا میں رہ جانے کے لیے ہے. آدمی آج ہے کل نہیں ہوگا. آج اس کے پاس مال ہے، اسباب ہیں، جائیدادیں ہیں، بینک بیلنس ہے، اس کے پاس اچھے مکانات ہیں، اچھی سواری ہے، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی مال پرایا ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جس کو اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ دھیان سے سننا. حضور نے سوال کیا، تم میں سے کون شخص ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول کوئی نہیں. ہر شخص اپنا مال پسند ہوتا ہے، وارث کا مال کوئی پسند نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی. آپ نے تربیت کی. ارشاد فرمایا کہ جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تو تمہارا ہے، اور جو چھوڑ کر مرو گے وہ تمہارے وارثوں کا ہے. جو چھوڑ کر تم جا رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے وارثوں کا ہے، بال بچوں کا ہے. جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے وہی مال تمہارا ہے، وہی تمہارے کام آنے والا ہے. قرآن میں ارشاد ہوا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. ارشاد ہوا کہ جو کچھ تم خیر اور بھلائی کا کام آگے کے لیے بھیج دو گے، اپنی آخرت کے لیے جو توشہ تم بھیج دو گے، اللہ کے پاس اس کو موجود پاؤ گے. اللہ تعالیٰ ناانصافی کرنے والا نہیں ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی بھلائی کا کام کیا ہے اللہ کے ہاں اس کو موجود پائے گا. اگر کسی نے ایک آنا بھی کسی کار خیر میں لگایا ہے قیامت کے دن وہ اس کے سامنے اجر کی شکل میں آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں قبول فرماتا ہے. اللہ جسم سے پاک ہے، لیکن حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ میں جیسا اس کی شان کے مطابق اللہ کا ہاتھ ہوگا. یہ تو تمثیل کے طور پر ہے، اللہ حقیقت میں جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. تو اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں اس کھجور کے صدقے کو قبول فرماتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا پوستا ہے جیسے تم کسی عمدہ نسل کے جانور کے بچے کو پالتے پوستے ہو. یہاں تک کہ جب قیامت کے دن یہ صدقہ دینے والا، ایک کھجور صدقہ دینے والا یہ جب جائے گا تو اس ایک کھجور صدقے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر پائے گا. آپ غور کیجیے، ایک کھجور اس نے اللہ کے راستے میں دی ہے. آج ایک کھجور کو کی کوئی حقیقت ہے؟ آج کوئی اس کو چندے میں دے تو دینے والا بھی شرمندہ ہوگا اور لینے والا تو 2-4 بات ضرور سنا دے گا کہ تم کو دینے کے لیے صرف ایک کھجور ملی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک کھجور صدقے میں دینے والے کو اجر ملے گا احد پہاڑ کے برابر. اللہ سے بڑھ کر قدردانی کرنے والا کوئی نہیں ہے.
اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ قوم کتنا خرچ کر رہا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ دل کے کس ارادے سے خرچ کر رہا ہے۔ کتابوں میں ہے کہ پرانے زمانے میں کوئی بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت ہی نصیحت کا قصہ ہے، اس کو دھیان سے سنیے۔ کوئی بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں ایک عالی شان مسجد بنواؤں گا، عالی شان مسجد تعمیر کروں گا، اور اس نے یہ طے کیا کہ مسجد میں ایک پیسہ بھی کسی اور کا نہیں لگے گا، جتنا پیسہ لگے گا میں خرچ کروں گا۔ اس نے اعلان کیا کہ یہاں مسجد بنے گی اور کسی دوسرے کا پیسہ اس مسجد میں نہیں لگے گا، صرف میں اپنے خرچے سے مسجد بناؤں گا۔ مسجد کی تعمیر شروع ہوئی، بہت بڑی عالی شان مسجد بنائی جا رہی ہے۔ مسجد بن کر تیار بھی ہو گئی۔ جب مسجد بن گئی تو بادشاہ نے اس مسجد پر اپنا نام لکھوایا، مسجد الملک فلاں، فلاں بادشاہ کی مسجد۔ جیسے اپنے لکھتے ہیں نا کہ مدو بابا کی مسجد، اگنو سیٹھ کی مسجد، تو ویسے ہی وہ بادشاہ کا نام لکھ دیا گیا کہ فلاں بادشاہ کی مسجد، نام لکھا گیا۔ مسجد بن گئی، افتتاح بھی ہو گیا، نماز بھی شروع ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہی عالی شان مسجد ہے جو اس نے بنوائی ہے، اور جہاں اس کا نام لکھا ہوا ہے وہاں اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر کر آئے اور انہوں نے بادشاہ کا نام مسجد پر سے مٹا دیا، اور اس محلے کی ایک غریب عورت تھی، اس کا نام بادشاہ کے نام کی جگہ لکھ دیا۔ غریب عورت تھی، فقیر عورت تھی، گمنام تھی، زیادہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے۔ بادشاہ کا نام مٹا کر فرشتوں نے اس کا نام لکھ دیا۔ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو گھبرا کر اڑ گیا، غور کرنے لگا کہ کیا بات ہوئی کہ میں نے یہ خواب دیکھا، لیکن پھر اس کو یہ خیال ہوا کہ شاید شیطانی خواب ہے، بھول گیا۔ اگلے دن سویا، پھر اس کو یہی خواب نظر آیا۔ تیسرے دن پھر خواب نظر آیا، تو اب اس کو یہ محسوس ہوا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ اس نے معلوم کروایا کہ اس علاقے میں اس نام کی کوئی عورت ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں ایک غریب عورت رہتی ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا۔ اب بادشاہ نے جب بلایا تو آدھی جان تو بڑھیا کی ویسے ہی نکل گئی کہ بادشاہ نے کیوں بلوایا ہے۔ بیچاری ہانپتی کانپتی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں 3 رات سے ایسا خواب دیکھ رہا ہوں، اور مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے مسجد میں حصہ لیا ہے، مسجد میں مال خرچ کیا ہے۔ میں نے اعلان کیا تھا کہ اس مسجد میں میرے علاوہ کسی کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا اور مسجد میں تو نے شرکت کی ہے، اس لیے میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرا نام مٹا کر تیرا نام لکھ دیا گیا۔ وہ بوڑھی عورت خوف سے کانپنے لگی۔ بادشاہ غصے میں ہے، بڑھیا کانپ رہی ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا بادشاہ سلامت، میں کہاں سے مسجد میں حصہ لوں گی؟ میں تو خود غریب ہوں، مفلس ہوں، میرے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، میرے پاس کہاں اتنا مال ہے کہ میں مسجد میں لگاتی؟ اور پھر آپ نے اعلان بھی کیا تھا تو اس کے بعد کون ہمت کرتا تھا؟ بادشاہ نے کہا نہیں، یاد کر کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ اس بڑھیا نے یاد کیا، اس کے بعد کہنے لگی کہ ایک بات یاد آتی ہے، وہ یہ کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی، جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو میں مسجد کے پاس سے گزری۔ میں نے یہ دیکھا کہ مسجد کی تعمیر میں جن جانوروں سے کام لیا جا رہا ہے، اس زمانے میں گدھے پر سامان لاد کر لاتے تھے، مٹی لاتے تھے، تعمیر کا پتھر لاتے تھے، تو وہ جانور جو مسجد کی تعمیر میں کام کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ بندھے ہوئے ہیں اور ان کا چارہ پانی کچھ دور پر ہے۔ رسی تنگ ہونے کی وجہ سے وہ چارے پانی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں۔ مجھ کو یہ دیکھ کر ترس آیا کہ یہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں کام کرنے والے جانور ہیں، بھوکے پیاسے ہیں،
اور ان کا کھانا پانی دور ہے، تو میں نے ان کا چارہ، ان کا پانی جانوروں کے قریب کر دیا تاکہ ان کی بھوک پیاس مٹ جائے۔ اور میں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں غریب عورت ہوں، میں مفلس ہوں، میرا دامن خالی ہے، میں تیرے گھر کے لیے روپیہ پیسہ نہیں دے سکتی، کمزور ہوں کہ میں مزدوروں کی طرح کام بھی نہیں کر سکتی، لیکن میں نے تیرے گھر کی تعمیر میں حصہ لینے والے ان جانوروں کا چارہ پانی قریب کر دیا تاکہ تو راضی ہو جائے اور میرے اس عمل کو قبول کر کے مسجد کی خدمت کرنے والوں میں مجھ کو بھی شامل فرما لے۔ بادشاہ یہ سن کر رو پڑا، اس نے کہا کہ میں نے پوری مسجد بنائی، پیسہ خرچ کیا، میرا جذبہ یہ تھا کہ لوگ اس مسجد کو میری طرف منسوب کریں، کہیں کہ فلاں بادشاہ کی مسجد ہے اور اس نے ایسی عالیشان مسجد بنوائی ہے، لیکن میرا جذبہ اچھا نہیں تھا اور تو نے ایک چھوٹا سا عمل کیا مسجد کی خدمت کا، تیرا جذبہ اچھا تھا، تو نے صرف اللہ کے لیے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے عمل کو قبول کر لیا اور میرے عمل کو اللہ نے ضائع کر دیا، میرا خرچ کرنا میرے کام نہیں آیا اور تیری چھوٹی سی خدمت اللہ نے قبول کر لی ہے اور مسجد کی تعمیر کو تیری طرف منسوب کر دیا۔ آپ غور کیجئے کہ چھوٹا سا عمل تھا لیکن اللہ نے قبول کر لیا تو نجات ہو گئی، اللہ نے قبول کر لیا تو عمل کا وزن بڑھ گیا، اور بادشاہ کو بتا دیا گیا کہ خرچ کرنا ریاکاری کے جذبے سے، نمائش کے جذبے سے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان جو عمل کرے وہ صرف اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ قرآن میں ارشاد ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر آپ دنیا میں اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری عبادتیں، میری بندگی، میرا اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے آگے رونا، گڑانا، اور میرا جینا، میرا مرنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، سب میرے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے کریں جو کریں، دنیا کے انسانوں کے لیے نہیں، جھوٹی شہرت کے لیے نہیں، دنیا کی واہوائی کے لیے نہیں، دنیا میں سیٹ کہلوانے کے لیے نہیں، سخی اپنے آپ کو کہلوانے کے لیے نہیں۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہو، وہ یہ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، میری آخرت بن جائے، میرا عمل میری قبر کا اجالا ہو جائے، میرا عمل آخرت میں اللہ کو پسند آ جائے اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ جو انسان عمل کرے گا دکھاوے کے لیے، اس کا عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ بخاری شریف میں جو نماز پڑھے گا، جو روزہ رکھے گا، جو صدقہ خیرات دے گا، اور مقصد یہ ہوگا کہ لوگ دیکھیں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ تعریف کریں، ایسا انسان شرک کرنے والا ہے، ایسا انسان شرک کرنے والا ہے۔ ایسا سخت جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم جو کریں وہ اللہ کے لیے کریں۔ بہت سے لوگ ہیں ان کا مقصد عمل سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ اچھا سمجھیں، یہ مقصد انسان کے عمل کو ضائع کرے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ نمازی سمجھیں، حج کر کے آ گئے اور اب کسی نے شادی کا کارڈ بھیج دیا، اس پہ ہمارے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھا ہوا ہے تو کارڈ پھاڑ دیں گے کہ میں تو حج کر کے آیا اور یہ حاجی نہیں لکھتے۔ وہ ایک صاحب تھے، بہت نماز پڑھتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ ایک دن مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، کوئی اجنبی شخص کسی دوسرے علاقے کا وہ بھی آ گیا مسجد میں، دیکھا کہ فرض نماز ہو گئی، اس کے بعد بھی یہ بہت نفل پڑھ رہے ہیں، دیر تک پڑھتے رہے تو اس کو خیال ہوا کہ یہ بڑے نمازی معلوم ہوتے، تو پہچانتا تو تھا نہیں، تو قریب کے ایک آدمی سے پوچھنے لگا جو مقامی تھا کہ یہ صاحب کون ہے، تو اس نے تعارف کرانا شروع کیا، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، صفات بیان کی، اور وہ ادھر نماز میں تھے، نیت باندھے ہوئے تھے جن کا تعارف کرایا جا رہا تھا۔ جب تعارف کرانے والا چپ ہوا تو وہ نیت توڑ کے بولنے لگے ابے تو نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ میں نے 6 حج بھی کیا۔
یعنی جب وہ تعارف ہو رہا تھا تو ان کا کان ادھر ہی لگا ہوا تھا کہ میرا کیا تعارف کرایا جا رہا ہے، میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو جب حج کا تذکرہ نہیں آیا تو بیچارے سے رہا نہیں گیا، نیت توڑ کے کہتا ہے کہ تو نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں نے 6 حج بھی کیا۔ یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ آدمی جو عمل کرے وہ صرف اللہ کے لیے کرے۔ مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی خدمت میں اگر حصہ ہم لے رہے ہیں تب بھی ہمارا یہ جذبہ ہو کہ میری آخرت بن جائے۔ اور یقین مانیے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ مسجد تو ہمارا مرکز ہے۔ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو ہماری محرومی ہے کہ ہم نے مسجد کو نماز تک محدود کر دیا۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ بس نماز ہو جائے اور چھٹی۔ صرف نماز کے لیے نہیں ہے مسجد، بنیادی مقصد مسجد کا نماز ہے، اللہ کی بندگی ہے، لیکن مسجد مرکز ہے، دین کی خدمت کا مرکز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو ملت کی خدمت کے کاموں سے آباد فرمایا ہے۔ نماز بھی ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، اعتکاف بھی ہو رہا ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد بھی مسجد سے ہو رہی ہے، جہاد کے لیے لشکر روانہ ہو رہا ہے۔ مسجد نبوی والے اعمال سے آباد ہونی چاہیے۔ یہ اچھا مزاج نہیں ہے۔ بہت سارے خیر کے کام ہوتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، تبلیغ کا کام ہوتا ہے۔ کئی مسجدوں میں خانقاہیں قائم ہیں جہاں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی، مسجد کے متولیان کا بھی ذہن کشادہ ہونا چاہیے۔ مسجد کے جو ٹرسٹی ہوں ان کا ذہن کشادہ ہونا چاہیے، وہ کھلے ذہن کے ہوں کہ مسجد میں یہ کام ہو بسم اللہ، مسجد میں یہ کام ہو بسم اللہ۔ ایسے لوگوں کو ٹرسٹی مت بنائیے جو کنتو پرنتو کرنے میں امامت کے درجے پر ہو کہ ایسا کیوں ویسا کیوں، یہ نہیں چلے گا وہ نہیں چلے گا۔ مسجد کو کارخانہ مت بننے دیجیے۔ مسجد مسجد ہے، وہاں جتنے مسجد نبوی والے اعمال ہیں وہ جاری ہونے چاہیے، اور مسجد کے متولی اور ٹرسٹی ایسے ہوں جو سمجھے کہ مسجد میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر کے کاموں میں رکاوٹ بننے والے لوگوں کو مسجد کی ذمہ داری مت دیجیے۔ اگر ایسے لوگ ہوں گے تو مسجد سمٹ جائے گا۔ اور پھر مسجد کی خدمت میں حصہ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی، وہ مسجد کی رات کو خدمت کرتی تھی۔ دن میں تو صحابہ ہوتے تھے، رات کو وہ آتی تھی اور رات میں آنے کے بعد مسجد میں پانی بھر دیتی تھی، جھاڑو لگا دیتی تھی، صفائی کر دیتی تھی۔ یہ ان کا کام تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا، اور کوئی مشہور خاتون نہیں، روایتوں میں نام تک ان کا نہیں ملتا ہے کہ نام ان کا کیا تھا، بس یہ خاتون ایسا آتا ہے کہ خاتون تھی، کوئی مشہور نہیں، ان کو خبر نہیں دی۔ یہ سوچ کر کہ خاتون تھی انتقال ہو گیا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اور کوئی بہت مشہور خاتون نہیں تھی۔ روایت کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، کہ انہوں نے اس معاملے کو حقیر جانا، صحابہ کرام نے اس معاملے کو چھوٹا سمجھا تو حضور سے ذکر نہیں کیا۔ کئی دن گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ وہ خاتون نہیں آتی، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ رات کے وقت جو خدمت کرنے کے لیے خاتون آتی تھی آج کل نہیں آتی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کو خبر کیوں نہ دی، تم نے مجھ کو بتایا کیوں نہیں؟ میں ان کی نماز جنازہ پڑھاتا تھا، میں تدفین میں شریک ہوتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو زحمت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد، دفنائے جانے کے کئی دن کے بعد صحابہ کو لے کر ان کی قبر پر تشریف لے گئے، اور دو روایتیں ملتی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کی قبر پر مغفرت کی دعا فرمائی۔ محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے اور انتقال کے بعد قبر پر گئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ آپ غور کیجئے، حضور کا جانا کوئی معمولی بات ہے۔
حضور کی مغفرت کی دعا کوئی معمولی دعا ہے؟ آپ تشریف لے گئے اس لیے کہ وہ مسجد کی خدمت کرتی تھی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت مسجد نبوی بن رہی تھی، مسجد نبوی مسجد نہیں بنائی تھی۔ آج ہمارے یہاں مسجدیں بنتی ہیں، لوگ پیسہ دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ حالانکہ میں یہ بات تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس علاقے میں مسجد بنے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، وہاں کے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ یا کوئی ایک دن فارغ کر کے وہ جا کر مسجد کی تعمیر میں عملی شرکت کریں، خود پتھر اٹھائیں، خود اینٹیں اٹھائیں، خود صفائی کر دیں، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ حضور نے صرف پیسہ دینے پر اکتفا نہیں کیا، آپ نے خود تعمیر میں شرکت کی، صحابہ نے شرکت کی، بلکہ روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جب حضرت پتھر اٹھا کر لا رہے تھے تو صحابہ نے یہ کہا نکفی المؤونۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ زحمت مت کیجیے، مسجد بن جائے گی، ہم مسجد بنا لیں گے، آپ پریشانی مت اٹھائیے۔ تو حضور نے فرمایا جس طرح تم اللہ کے اجر کے طلبگار ہو، میں بھی ثواب اور نیکی چاہتا ہوں۔ آپ غور کیجئے، مسجد میں حصہ لینا کتنی بڑی چیز ہے کہ حضور فرما رہے ہیں جس طرح تم نیکی چاہتے ہو میں بھی نیکی چاہتا ہوں۔ تو جب مسجد بن رہی تھی، حضور بھی پتھر اٹھا کر لاتے تھے، صحابہ بھی لاتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمارے ایک ساتھی تھے حضرت عمار ابن یاسر، ہم لوگ ایک ایک پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ حضرت عمار مضبوط تھے، طاقتور تھے، وہ 2 پتھر ایک ساتھ اٹھا کر لاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کو اپنے پاس بلاتے اور اپنے دامن مبارک سے ان کے چہرے کی گرد صاف کرتے، جو گرد و غبار چہرے پہ لگ جاتے تھے حضور اپنے دامن مبارک سے، اپنے کرتے سے ان کے چہرے کی گرد صاف کرتے تھے اور فرماتے تھے عمار تقتلک فئۃ باغیہ، عمار تجھ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث سناتے تھے تو یہ بات فرماتے تھے کہ حضور نے حضرت عمار ابن یاسر کی عزت افزائی کی، اپنے کرتے سے ان کا چہرہ صاف کیا، حضور نے ان کو عزت دی، اس لیے کہ مسجد کی تعمیر میں انہوں نے دوسروں سے زیادہ حصہ لیا۔ فرماتے تھے اگر آج حضور دنیا میں باحیات ہوتے، جلوہ افروز ہوتے اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے یا مسجد کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ ان کو بھی ویسی ہی عزت دیتے جیسے آپ نے حضرت عمار بن یاسر کو دی تھی۔ نظام بدلتا نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ بدلتا نہیں ہے۔ کل جس نے خدمت کی عزت پائی، آج جو خدمت کرے گا اللہ اسے بھی عزت عطا کرے گا۔ آج جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا اللہ اس کو اجر عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انسان کا اجر قبر میں ملتا ہے۔ وہ 7 چیزیں حضور نے گنائی ہیں، جو کنواں کھود دے گا، جو کوئی پودا لگا دے گا، جو قرآن مجید چھوڑ کر جائے گا، کوئی نسخہ کسی کو علم سکھا دے گا، یا کوئی ایسا بچہ چھوڑ کر جائے گا جو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو ان سب کا اجر انسان کو قبر میں ملے گا جبکہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، کوئی عمل اس کا جاری نہیں ہے، اب وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے، لیکن جو کر کے گیا ہے اللہ اس کا اجر اس کی قبر میں پہنچائے گا۔ آپ سوچئے جب ہم قبر میں جائیں گے اور وہاں ہم کو اجر پہنچے گا تو ہماری خوش نصیبی کتنی ہوگی۔ آج کا مال یہی رہ جائے گا، آج کی بلکہ مال چھوڑ کر جائیں گے۔ ابھی جنازہ رکھا ہوا ہے کہ مال پہ جھگڑا شروع، بہت سی جگہوں پر ہم لوگ تو ملک بھر میں جاتے ہیں، ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی باپ کا جنازہ نہیں اٹھا کہ وراثت کا جھگڑا شروع۔ اگر کچھ تھوڑے شریف ہوئے تو چلو دفنا دیے، 2-4 دن گزرے نہیں کہ اس کے بعد پھر شروع۔ اور ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں نا، دارالفتائی میں آتے ہیں نا، مفتیوں کے پاس آتے ہیں اور آ کے کیا کہیں گے ابا مر گئے، اتنا مال چھوڑ کے مرے، مجھ کو کتنا ملے؟ آنے دیجیے، بس جو آ رہا ہے آنے دیجیے۔
وہ ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہندو بھائیوں میں اور عجیب و غریب ان کی حرکتیں ہیں. پوری ہندو کمیونٹی میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں بابا رام دیو اکیلے، کوئی دوسرا ان کا ٹو کافی موجود نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، اکیلے. بلکہ دنیا میں بھی ڈھونڈیں گے تو ایسا آدمی نہیں ملے گا، ایسے چمتکار والے بابا ہیں. تو ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک ہی ہے بابا رام دیو. لیکن میں کیا وہ آنے دو، وہ بابا رام دیو ہی کی نسل سے ہوں گے، جو آ رہا ہے آنے دو. وہ حلال کا ہو، حرام کا ہو، جائز ہو کہ ناجائز ہو، بس آنے دو. لا الہ الا اللہ، ادھر کا مال ادھر لا، یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ادھر کا مال ادھر لا. پیسہ دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، مال دیکھ کر پھسل جاتے ہیں. آنے کا راستہ بتاؤ، جہاں دینے کی بات ہوگی سب سے پیچھے. وہ ہے نا کہ ایک بھائی کا انتقال ہوا، دو بھائی تھے تجارت کرتے تھے، ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرا تھا جس کا انتقال ہوا اس کی بیوہ بیچاری رو رہی تھی، اور جیسا عورتوں کی عادت ہوتی ہے بین کر کر کے زور زور سے بول کے رو رہی تھی. تو کہتی تھی کہ میں موجود ہوں. پھر اس نے کہا اتنی کار بھی چھوڑ کے گئے ہیں، اس پہ کون سواری کرے گا؟ اس نے کہا میں ہوں نا. اتنا کاروبار چھوڑ کے گئے، کون سنبھالے گا؟ حضرت نے کہا میں ہوں نا. جو وہ بیچاری کہتی تھی یہ پہلے سے موجود تھے کہ میں ہوں نا. آخر میں اس بیوہ نے بیچاری نے روتے روتے کہا کہ ہائے سرتاج آپ چلے گئے، اتنا قرض جو چھوڑ کر آپ گئے ہیں وہ کون ادا کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا اپنے رشتہ داروں سے تم لوگ بھی تو کچھ بولو، سب میں ہی بولوں گا کیا؟ یعنی جب بات آ رہی ہے میں ہی بول رہا ہوں، میں ہی بول رہا ہوں، تو تم لوگ بھی تو کچھ بولو. تو جہاں لینے کی بات ہے وہاں ہم موجود ہیں، اور جہاں دینے کی بات آتی ہے وہاں ہم غائب ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ مزاج مسلمان کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرے، اور اپنی آخرت کا توشہ سمجھ کر خرچ کرے. اور مسجد کی تعمیر میں اگر کوئی حصہ لگ جا رہا ہے تو یہ تو ہمارے لیے عین سعادت کی بات ہے، جنت میں گھر بنانے کا ذریعہ ہے. اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ پوری مسجد بنائیں، آدھی مسجد بنائیں، ایک تہائی مسجد بنائیں، تب آپ کو جنت میں محل ملے گا. اگر تھوڑا بھی حصہ لیں گے مسجد کی تعمیر میں اخلاص کے ساتھ تو اللہ جنت کا محل عطا فرمائے گا. اور جو جتنا زیادہ حصہ لے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر اسی اعتبار سے بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے میں نے شروع میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کی تھی. ارشاد ہو رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ارشاد ہو رہا ہے سورہ منافقون میں 28ویں پارے میں کہ او ایمان والو، ہم نے تم کو جو کچھ مال دیا ہے، اسباب دیا ہے، جائیدادیں دی ہیں، اس میں سے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو، مسجد کی تعمیر پر، مدرسے پر، دین کے کاموں پر، غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں کی کفالت پر، پریشان حالوں کی مدد کے لیے، غریبوں اور مسکینوں کے بجھے ہوئے چولہے جلانے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور الفاظ دیکھیے ارشاد ہو رہا ہے مما رزقناکم، ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، ہم نے دیا ہے تو تمہارے پاس ہے. جو جائیداد ہے وہ تم نے خود نہیں بنائی ہے، ہم نے تمہیں عطا کی ہے. جو عزت تمہیں ملی ہوئی ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے. جس گھر میں تم رہ رہے ہو وہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے. جو اولاد، جو گھر والے تمہیں ملے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی بخشش ہے. انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. کوئی بھی چیز انسان ماں کے پیٹ سے ساتھ لے کر نہیں آتا ہے. جو کچھ ملتا ہے وہ خدا کے در سے ملتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ دولت میری ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بنگلے کاریں میری ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جان میری ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اولاد میری ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری عزت میری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے.
بلکہ وہ یہ سمجھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے اللہ کا دیا ہے، وہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دینے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، اقتدار دینے والا، اقتدار لینے والا، دن سے رات کو نکالنے والا، رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا، زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والا، مردہ سے زندہ کو نکالنے والا تنہا اللہ ہے، اور تمام تر اختیار و اقتدار کا مالک وہی پروردگار ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی ولی و نبی، کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی قوت و طاقت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو کچھ ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے، وہ خدا کے در سے ملا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دنیا کے انسان خدا کے آگے دینے کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس کی ہے یہ زمین، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار موسموں کو، کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، یہ ان سب سوالوں کا اللہ کے در سے ملا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ مال میرا ہے اور تم یہ خیال کرنے لگو کہ اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے پروردگار تو تھوڑی بول نفسا اذا جاء، پیچھے ہوگا، کسی کو مہلت نہیں ملے گی، کوئی بڑے سے بڑا امیر اپنی عمارت کے ذریعے، کوئی کوئی بڑے سے بڑا خطیب اور واعظ اپنی تقریر کے ذریعے موت کے وقت کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ خدا کی تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذو الجلال، رہنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے۔ او مسلمانوں، وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ خوش قسمتی ہے کہ آپ کے علاقے میں مسجد بن رہی ہے، مسجد کی تعمیر جدید کا کام ہونے والا ہے۔ ہمارا مال اس میں لگ جائے ہماری آخرت بنے گی، ہمارا پیسہ لگ جائے قیامت تک کے لیے اجر کا دروازہ کھل جائے گا۔ آج ہم ہیں کہ قبر میں ہوں گے، لیکن اللہ اس مسجد کو آباد رکھے گا اور ثواب ہماری قبر میں توشہ بنا کر پہنچائے گا۔ آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، آج زندہ ہیں زمین کے اوپر ہے، کل زمین کے اندر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اجر کا ایسا دروازہ کھول دے گا جو ہمارے لیے آخرت میں نفع بخش ہوگا۔ اس لیے دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، اس مسجد پر اپنا مال نچھاور کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ کنجوسی کا آپ پہ دورہ پڑ جائے اور آپ پریشانی بتانے لگیں کہ ابھی تو یہ ہے، ابھی وہ ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے کچھ دیجیے، مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے کچھ دیجیے، اور بیچارہ مدرسے کا سفیر چلا جاتا ہے کہ ضرورت ہے مدرسے میں، بچے بھوکے ہیں، اساتذہ کی تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے، تو سیٹھ صاحب ماشاءاللہ وہ خود اپنی پریشانیوں کی داستان شروع کرتے ہیں، کتاب المصائب کھول لیتے ہیں کہ یہ میرے اوپر پریشانی، کارخانے میں گھاٹا، سازی میں مزدور بھاگ گئے، یہ ہو رہا ہے، کھوٹی ہو رہی ہے، مکھوٹی ہو رہی ہے، یہ پوری داستان اتنی پریشانی بیان کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ سفیر بھی سوچتا ہے کاش میرے پاس کچھ زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا تو انہی کو لا کے دے دیتا۔ سب سے بڑے مستحق تو بیچارے یہی معلوم ہو رہے ہیں۔ یہ کام نہ کیجیے، جو بن سکے اللہ کی راہ میں دے دیجیے، اللہ کو شادی عطا کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رقم حضرت بلال کے پاس رہتی تھی، وہ خزانچی تھے، اور جہاں ضرورت ہوتی تھی حضرت کہتے تھے خرچ کر دو۔ ایک مرتبہ حضور نے حضرت بلال سے فرمایا انفق سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھ، عرش والے سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھ،
ہم خدا کی راہ میں دیں گے اللہ بھی ہمیں عطا کرے گا، ہم اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ بھی کشادگی عطا کرے گا۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل عطا کرے گا۔ بدل الگ چیز ہے، بدلہ الگ چیز ہے، بدلہ آخرت میں ملے گا اجر کی شکل میں، بدل اللہ دنیا میں عطا کرے گا نعمت کی شکل میں، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، مصیبت کو ہٹا دینے کی شکل میں، پریشانی اور آفت کو دور کرنے کی شکل میں، بیماری اور آفت کو ٹال دینے کی شکل میں۔ آپ نے مسجد کی تعمیر میں کچھ دیا، آپ نہیں جانتے کہ ایک مہینے کے بعد آپ پر کوئی بڑی بیماری آنے والی تھی، خدا نے اس خرچ کرنے کی بدولت اس بیماری کو ہٹا دیا۔ خدا تعالیٰ اس طرح آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دل کھول کر حصہ لیں۔ ماشاءاللہ زمین حاجی یوسف صاحب اور ان کے خاندان کے لوگوں نے وقف کی اور اس میں مسجد جاری ہوئی، اور پہلے لڑکیوں کا مدرسہ چلتا رہا اور اس کے بعد ماشاءاللہ مسجد بھی پچھلے 5 برسوں سے چل رہی ہے۔ اب اس کی توسیع کا مرحلہ ہے، 2 مکانات مسجد کے پڑوس کے خریدے گئے ہیں اور ابھی مسجد کچی ہے، اس کو پختہ تعمیر کرنا ہے، وسیع کرنا ہے۔ جس کو اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جگہ چاہیے، جس کو اپنی قبر کا اجالا چاہیے، جس کو آخرت میں وہ عطا کرے گا۔ کوئی ایک فرد بھی اس مجمع کا ایسا نہ ہو جو مسجد کی تعمیر میں حصہ نہ لے۔ 100 روپے دے سکیں 100 روپے دیجیے، لیکن ہر شخص حصہ۔ ابھی سب جو ہے 100 روپے ہی دینے والے ہیں، تو تم ذرا ٹھہرو، ابھی ذرا سمجھو، ہم لوگ بھی تو تبلیغی لوگ ہیں نا، تشکیل کرنے کا کام ہم لوگوں کو آتا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے ایک سلیب مکمل کرنا ہے، رمضان المبارک سے پہلے، اور ایک مسلح کی قیمت 9000 روپے۔ ایک مسلح جو لے گا انشاءاللہ جنت میں اس کو ٹھکانے کا گھر ملے گا۔ 9000 روپے ایک مسلح، فی مسلح 9000 روپے۔ پہلے